پیسوں کی ضرورت پڑ جائے تو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، بس یہ ایک صورت پڑھنے سے جو معجزات ہوں گے خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ اگر آپ قرض کی وجہ سے پریشان ہے، مالی مشکلات سے دوچار ہے، آج آپ کی خدمت میں ایک ایسا مجرب اور آزمایا ہوا وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں جو آپ کی تمام مشکلات کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گا۔ یہ موقع قسمت والوں کو ملتا ہے، ایک بار ضرور آزما لے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، آج کا یہ ویڈیو ان تمام افراد کے لیے ہے جو کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے، جن کے دل بوجھل ہے، جن کے چہروں پر اداسی ہے، جن کے گھروں میں برکت نہیں، جن پر قرضوں کا بوجھ ہے، یا جو روزگار اور رزق کی کمی سے پریشان ہے۔ زندگی میں ایسے لمحات آتے ہیں جب انسان ہر دروازہ کٹکھٹا لیتا ہے، ہر وسیلہ آزما لیتا ہے، لیکن پھر بھی دل کو سکون نہیں ملتا۔ ایسے وقت میں ایک ہی دروازہ باقی رہ جاتا ہے، اور وہ ہے اللہ کا دروازہ۔ آج ہم آپ کو ایک ایسی مبارک صورت کا وظیفہ بتانے جا رہے ہیں جو دلوں کو سکون دیتی ہے، ذہن کی الجھنوں کو ختم کرتی ہے، رزق میں بے پناہ اضافہ کرتی ہے، اور اللہ کی خاص رحمت انسان کی طرف متوجہ کر دیتی ہے۔ ہم سب کی زندگیوں میں کبھی نہ کبھی ایسا وقت ضرور آتا ہے، ہم ٹوٹنے کے قریب ہوتے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے ہر طرف اندھیرا ہے، جیسے کوئی سننے والا نہیں، کوئی سمجھنے والا نہیں، جیسے دنیا ہمیں چھوڑ چکی ہو اور مسائل کا بوجھ ہمارے کندھوں پر پہاڑ بن چکا ہو۔ کبھی بے سکونی دل کو جگڑ لیتی ہے، کبھی رزق کی تنگی انسان کو رلا دیتی ہے، کبھی قرضے اور مالی مسائل نیندیں اڑا دیتی ہے، اور کبھی دل ایسی الجھنوں میں پھنس جاتا ہے کہ سجدے میں جا کر بھی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، اور زبان پر صرف ایک ہی جملہ ہوتا ہے، یا اللہ بس اب تو ہی کچھ کر دے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ اپنے بندوں کی طرف خاص نظر کرم فرماتا ہے۔ یاد رکھیے، انسان جب لوگوں سے مایوس ہو جاتا ہے تب وہ اللہ کے سب سے قریب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتا ہے، تم مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ ایک شخص بہت زیادہ مایوس تھا، زندگی کے ہر شعبے میں ناکامی نے اسے گرا دیا تھا، کاروبار ختم، قرضے بڑھ گئے، اور دل میں وسوسے گر کر گئے۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا کہ شاید اللہ مجھ سے ناراض ہے، میری دعائیں قبول نہیں ہو رہے۔ آخرکار وہ مسجد کے امام صاحب کے پاس گیا، آنکھوں میں آنسو، دل میں ٹوٹا ہوا یقین لیے وہ بولا، مولوی صاحب میں بہت پریشان ہوں، لگتا ہے میری زندگی کبھی نہیں سنورے گی۔ امام صاحب نے نرمی سے مسکرایا اور کہا، بیٹے کیا تم نے کبھی سورہ الم نشرح پڑھی ہے؟ وہ بولا، ہاں مولوی صاحب پڑھی تو ہے مگر کبھی سمجھا نہیں۔ امام صاحب نے قرآن اٹھایا اور آیتیں پڑھے، الم نشرح لک صدرک، ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا، ووضعنا عنک وزرک، ہم نے آپ کا بوجھ آپ سے ہٹا دیا۔ پھر فرمایا، دیکھو بیٹے، اللہ نے اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دکھ، غم اور آزمائشوں سے گزارا، لیکن ہر تنگی کے بعد آسانی دی۔ اسی صورت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یقیناً ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ یہ آیت 2 بار آئی ہے تاکہ اللہ تمہیں یقین دلائے کہ تمہاری پریشانی ختم ہو جائے گی۔ اللہ تمہیں تنہا نہیں چھوڑتا، تمہارے ہر مشکل کے ساتھ آسانی چھپی ہے، بس صبر اور دعا جاری رکھو۔ وہ شخص کچھ لمحے خاموش رہا، پھر آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، دل ہلکا ہو چکا تھا۔ اس نے قرآن کو سینے سے لگا لیا اور عزم کیا کہ مایوس نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ کی رحمت بہت قریب ہے۔ محترم ناظرین، جب راستے بند ہو جائے، جب امیدیں دم توڑنے لگے، جب دل پریشان ہو تو ہمیں فوراً قرآن سے رجوع کرنا چاہیے، کیونکہ قرآن صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں، یہ روح کا مرہم ہے، دل کا سکون ہے، اور مصیبتوں سے نجات کا ذریعہ ہے۔ اور انہی مبارک صورتوں میں ایک ایسی صورت ہے جو دلوں کو کھول دیتی ہے، سینے کو کشادہ کر دیتی ہے، اور پریشان انسان کو اللہ کی رحمت سے جوڑ دیتی ہے۔ تو چلتے ہیں، بنا وقت ضائع کیا شروع کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں تاکہ مزید ایسے اعمال اور وظائف آپ کے پاس بآسانی پہنچ سکے۔ شکریہ۔ محترم ناظرین، اب ہم آپ کو سورہ الم نشرح کا وظیفہ بتاتے ہیں۔ سے پہلے باوضو ہو جائے اور کسی پاک صاف جگہ پر بیٹھ جائے، اور جس مقصد کے لیے، جس خواہش کے لیے آپ یہ وظیفہ کر رہے ہیں
ان کو اپنی ذہن میں رکھ کر آپ نے 7 مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ جب آپ درود پاک اچھے طریقے سے پڑھ لے تو پھر دوسرے نمبر پر آپ نے سورہ علم نشرح کو 41 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پھر آخر میں آپ نے وہی درود شریف پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت کے لیے دل سے اور یقین کے ساتھ دعا کرے۔ اے اللہ، تو ہی دلوں کا مالک ہے، تو ہی مشکلوں کو آسان کرنے والا ہے۔ اللہ، جو بھی پریشان ہے اس کی پریشانی ختم فرما، جو بے سکون ہے اسے سکون عطا فرما۔ یا اللہ، جن کے دل میں گھبراہٹ، بے چینی اور غم ہے ان کے دلوں کو راحت عطا فرما۔ یا اللہ، جن کے گھروں میں رزق کی تنگی ہے ان کے گھروں کو رزق حلال، رزق واسع سے بھر دے۔ یا اللہ، جو قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان کے قرضے اتار دے، ان کے لیے حلال ذرائع پیدا فرما۔ یا اللہ، جن کے پاس روزگار نہیں انہیں اچھا روزگار عطا فرما۔ یا رب، جو آزمائشوں میں مبتلا ہے انہیں سرخرو فرما، جو بیمار ہے انہیں شفائے کاملہ عطا فرما۔ یا اللہ، ہمیں صبر عطا فرما، یقین عطا فرما، اور اپنی رحمتوں کا سایہ ہمیشہ ہماری سروں پر رکھ۔ اے اللہ، اس صورت کے وسیلے سے ہمیں وہ سب عطا فرما جو ہمارے حق میں بہتر ہو، اور ہمیں اپنی پناہ میں رکھ دنیا اور آخرت کے ہر شر سے۔ آمین یا رب العالمین۔ کرم ناظرین، اگر آپ کو یہ وظیفہ پسند آیا تو اسے دوسروں تک بھی پہنچائے، شاید اس سے کسی کی زندگی بدل سکتی ہے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے تاکہ آپ کو ایسے ہی روحانی وظائف اور اسلامی معلومات وقت پر مل سکے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اگلی ویڈیو تک آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔